قرض تو ہم دیتے ہیں سامنے والے کو، تو اس کے شرعی آداب کیا ہیں، شریعت اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے قرض دینے والے کو، اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیں تو سود لینے کے لیے نہیں، بلکہ جتنا پیسہ دیں اتنا ہی واپس لے لیں۔ زیادہ پیسے کی نیت بالکل مت کریں، ورنہ وہ سود ہو جائے گا، جو کہ آپ کے لیے سب کے لیے حرام ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ قرض دینے سے پہلے قرض کو لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ جب کوئی معاملہ کریں لین دین کا تو اس میں لکھ لیں۔ قرآن میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی ہے، اور یہ بات آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس بات کو اللہ نے اس قدر تفصیل کے ساتھ بتائی ہے کہ اتنا نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتایا۔ سب سے لمبی آیت قرآن کے اندر یہی ہے کہ آدمی جب لین دین کا معاملہ کرے تو اس کو لکھ لیا کرے۔ نماز کے بارے میں اتنی لمبی آیت نہیں ہے، روزے کے بارے میں اتنی لمبی آیت نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں اتنی لمبی آیت نہیں ہے، لیکن لین دین والی جو آیت ہے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے۔ تو شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ قرض دینے سے پہلے اس کو لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، کیونکہ اختلاف ہو جاتا ہے، آپ نے اتنا دیا ہے، سامنے والا کہتا نہیں اتنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کا وقت متعین کر لیں تاکہ معاملات خراب نہ ہوں، متعین ہونا چاہیے۔ یہ آداب ہے، اگر اس آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ کام کریں گے تو اللہ غیب سے مدد کرے گا آپ کی۔ ضرورت محسوس ہو تو گواہ بھی رکھ لیں، قرض دیتے وقت گواہ بھی رکھ لیں۔ اسی طریقے سے قرض دیتے وقت کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ لیں۔ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، آپ اس سے کہیے کہ بھائی بدلے میں آپ کیا رکھ رہے ہیں جس پر مجھے بھروسہ ہو، کہیں پیسہ ہمارا ڈوب نہ جائے۔ یہ گرچہ یہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا نہیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اپنا کچھ رہن کے طور پر سامنے والے کو دیا ہے، شاید حدیث آگے آئے گی۔ تو یہ سنت ہے، یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوبنے نہیں پائے گا اور اختلاف نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو قرضہ آپ کسی کو دیں تو بطور رہن سامنے والے سے کچھ رکھ لیں کہ آپ اپنا سامان یہ ہمارے پاس رکھ دیجئے، یا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کسی کو ضامن آپ بنا لیں، اس سے کہیں کہ کون ضامن بنے گا اس کا، اگر آپ پیسہ نہیں دیتے ہیں، کچھ پرابلم ہو گیا تو یہ پیسہ کون لوٹائے گا، ایک ضامن رکھ لیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنا قرضہ طلب کرنے میں نرمی کریں، اگر مقروض لینے والا غریب ہو تو معاف کر دیں یا کم از کم مہلت دے دیں، ایک ادب یہ ہے۔ اسی طریقے سے جب سامنے والے سے آپ قرضہ طلب کریں جو آپ نے دیا ہے تو اس کے حق میں دعا بھی دیں۔ اگر آپ کا وہ قرضہ واپس کر دیتا ہے نا تو آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کیا دعا ہوتی ہے؟ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور سامنے والے نے آپ کا قرضہ واپس کر دیا ہے، کیا کبھی ہم نے دعا دی ہے؟ ہمیں یاد ہے یہ دعا ہونی چاہیے۔ اسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے دعا دیں، اوفیتنی اوف اللہ بک، اوفیتنی اوف اللہ بک، تو نے میرا پورا حساب دے دیا ہے، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے، تو نے مجھے میری رقم کو پورا واپس لوٹا دیا ہے، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے۔ یہ دعا ہے، اسے جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ قرض دینے کے شرعی آداب ہو گئے۔ اب قرض لینے کے آداب کیا ہیں؟ دینے کے تو آداب ہو گئے، لینے کے آداب کیا ہیں؟ لینے کے آداب یہ ہیں کہ قرض لینے کو عادت مت بنائیں، سخت ضرورت ہو تبھی قرض لیں۔ بہت سارے لوگوں کو عادت بن جاتی ہے قرض لینے کی۔ یقین مانیے میں ایک جگہ کہیں پڑھا رہا تھا ایز اے ٹیچر دینیات، کسی ہائی اسکول میں تھا بمبئی میں، تو وہاں میاں بیوی ایک اسی اسکول میں پڑھاتے تھے اور دونوں سرکاری تھے، اور دونوں کی تنخواہیں تقریباً 60-70 ہزار ہوتی تھی، لیکن ہر مہینے وہ 20-25 ہزار دوسروں سے قرضہ لیتے تھے۔ ہر مہینے لوگ اس طرح سے ہنستے تھے، عادت بنا لیے تھے ان لوگوں نے، پتہ نہیں کہاں جاتے تھے گھومنے ٹہلنے، اللہ عالم، لیکن ہر مہینے وہ قرضہ لیتے تھے۔ تو آداب کیا ہے قرض لینے کے کہ قرض لینے کو عادت نہ بنائیں، معمولی باتوں پر قرض نہ لیں، بہت ہی مجبوری حالت میں آپ قرضہ لیں۔ یہ ادب ہے، اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سود پر تو قطعی قرضہ نہیں لینا چاہیے، سود پر قطعی قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آج مسلم امہ کی اکثریت، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، چاہے وہ سلفی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی ہو، کوئی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو،
میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو جو باقاعدہ انٹرسٹ بیس پر لیتے ہیں قرضہ، بینکوں میں زیورات رکھ دیتے ہیں قرضہ لینے کے لیے، اور ایک لمبی مدت تک اس قرض کو چکانے کے پیچھے پیچھے دوڑتے اور بھاگتے رہتے ہیں۔ تو سود پر قرض قطعاً نہیں لینا چاہیے، مجبوری اور پریشانی سہ لینا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرض لیتے وقت لکھ لیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے قرض واپس کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر بیماری ہے تو ظاہر بات ہے خطرہ زیادہ رہتا ہے مرنے وغیرہ کا، تو وصیت کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، وصیت کر جائیں کہ میں نے فلاں سے قرضہ لیا ہے۔ اور اگر بیماری نہ بھی ہو تو بھی بتا دینا چاہیے اپنے گھر والوں کو اور لوگوں کو، پتہ نہیں حادثہ کب ہوتا ہے، موت کب آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرض لینے سے پہلے بہتر ہے کہ گروی پر کوئی سامان دے دیں جو قرض کا متبادل ہو، قرض کا متبادل ہو۔ اسی طریقے سے قرض دینے والے کا احسان مند بنیں اور اس کے حق میں دعا کرنا نہ بھولیں، قرض سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، ایک ادب یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ قرض خواہ جب اپنا مال طلب کرے تو ناراض نہ ہو، قرض دینے والا اپنا مال مانگے تو ناراض نہ ہو، بلکہ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ اس آدمی نے میری مدد کی ہے، میرے اوپر احسان کیا ہے، اور احسان کا بدلہ آپ ناراضگی سے دیں گے تو پھر کیا ہوگا معاشرے کا اور سماج کا؟ آپ غور کریں۔ آپ بہت سارے لوگ لیکن ایسا کرتے ہیں، اگر سامنے والا اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، پولیس کمپلینیں تک ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ تو کبھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرض لینے کے آداب تھے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔